کفن پہن کے نکلتا ہوں، کب کس سے بھڑ جاؤں، زندگی ایک جنگ ہے۔ کچھ خاص یادداشت۔ سن 2002 زندگی کی تلخیوں کا دور، پرنس مسکٹ ٹریولرز کا دھوکہ۔ 14 فروری بینک آف بروڈا کی چنچل گوڑا برانچ سے 40,000 روپے چیک نمبر 909826 کے ذریعے نکالے گئے۔ نثار خان کے ذریعے جعلی ویزا جاری کیا گیا۔ ویزا لے کر میں سیدھا مرزا صاحب کے پاس گیا۔ جب میں نے ان کو ویزا کاپی دکھایا تو انہوں نے مجھ سے کہا، یہ ویزا جعلی ہے، تم اس جعلی ویزے کے سہارے دبئی نہیں جا سکتے۔ پرنس مسکٹ ٹریول جعل ساز ہیں، یہ جان کر مجھے کافی تکلیف ہوئی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، صرف اللہ کا سہارا تھا۔ نور خان نازار کے مرزا صاحب سے ملنا میرے لیے بہتر ثابت ہوا۔ مرزا صاحب ایک بزرگ شخص تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، خدا تمہارا امتحان لے رہا ہے، مصیبت کے ان لمحوں میں تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا تاکہ تم اس کے امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ صرف اللہ ہی تمہیں مصیبتوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے مجھے قرآن اردو زبان میں پڑھنے کے لیے کہا، کیونکہ مجھے عربی زبان سمجھنے میں دقت آتی تھی۔ ان دنوں میں ایک ویڈیوگرافر اور کوریئر سروس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میں نثار خان سے ملنے کے لیے کافی پریشان تھا تاکہ میں اس کی جعل سازی کا بدلہ لے سکوں، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا جس سے میں اسے سبق سکھا سکوں۔ قرآن نے مجھے راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہی برکت عطا کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا، طے کیا کہ نثار خان کے خلاف قانونی لڑائی لڑوں گا، لیکن لوگوں نے میرا مذاق بنایا۔ میرے لیے ان کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، نثار خان سے ٹکرانے چلا ہے، لیکن لوگوں کی ہنسی میرے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکی۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ میں صرف اکیلا نہیں ہوں جسے نثار خان نے ٹھگا ہے، میرے جیسے کئی اور لوگ ہیں جو اس کی جعل سازی کا شکار ہوئے ہیں۔ میں پوری شدت کے ساتھ نثار خان کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے میں لگ گیا۔ میں نے اپنے کام کی شروعات کر کے MLA، MPC، MPM، سپریم کورٹ، گورنر کو نثار خان کے خلاف اس کی جعل سازی کا ثبوت بھیج دیا۔ کیس نمبر 268/2003 IPC کی دفعہ 420۔ تب مرزا صاحب نے مجھ سے کہا، اب تمہیں اپنا ساتھ خود دینا ہوگا اور اپنی لڑائی خود ہی لڑنی ہوگی۔ آپ کے دشمن ہر گھڑی آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب خدا آپ کے ساتھ ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ اپنا ویڈیوگرافر کا کام چھوڑ دیا اور پھر سیکیورٹی ایجنسی میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے لگا۔ در شہوار اسپتال، پرنسس در شہوار چلڈرن اینڈ جنرل اسپتال میں کام کرنے کے دوران میری ملاقات نثار خان سے ہوئی۔ 2003 میں نثار خان کا ایک دوست حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وقت میں ICU کے گارڈ کے طور پر کام کر رہا تھا، لیکن ایک سچے انسان نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تمہارا دشمن تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے ایک طرف کیا اور دوسرے گارڈ کو میری جگہ تعینات کر دیا۔ انہوں نے پھر مجھے میری ساری کہانی پوچھی۔ جیسا جیسا ہوا تھا میں نے لفظ بلفظ انہیں بتایا۔ وہ ایک خدمت گزار پولیس اہلکار تھے۔
وہ نثار خان اور اس کے خاندان سے مکمل طور سے واقف تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی پہچان مشری گنج محلہ کے کریم الدین صدیقی کے طور پر کرائی۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اپنی منزل کو جلد حاصل کرو گے۔ 27 دسمبر 2004 کی پریس کانفرنس۔ میرے پریس کانفرنس کی رپورٹ اردو اخبار سیاست نے شائع نہیں کیا، انہوں نے صرف میری تصویر شائع کی۔ لیکن کیوں؟ شاید یہ سبھی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ متاثرہ شخص کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ان کے لیے آواز اٹھا سکیں، انہیں انصاف دلانے میں مدد کر سکیں۔ 2005 میں ایک اور بزرگ مجھے دورے ساورے اسپتال میں ملے۔ ان سے بات چیت کے دوران مجھے ان کا نام پتہ چلا، احمد۔ انہوں نے مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کی صلاح دی۔ جو ہوا سو ہوا، تمہاری زندگی میں اس جعلساز کو سزا دلانے کے علاوہ بھی کئی کام ہیں، کئی ذمہ داریاں ہیں، انہیں پورا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور آگے صحیح راستے پر چلو۔ پھر میں نے نثار خان کو اس کے قسمت پر چھوڑ دیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ کسی سے بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ اسے معاف کر دینا۔ وقت نے جیسے آپ کو جھکایا ہے ویسے ہی اسے بھی جھکائے گا۔ اطمینان رکھ اس خدا پر اور اس کے انصاف پر۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میری زندگی کے ان واقعات سے قاری سبق سیکھ سکیں۔ خدا ہی زندگی کا سچ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا پر بھروسہ رکھیں۔ خدا پر آپ کا یقین و اعتماد ہی آپ کو کامیاب بنائے گا۔ 2005 میں نے اویسی اسپتال میں نوکری شروع کی۔ وہاں ایک مریض کا بیٹا جس کا نام سید عبد الوہاب تھا، اس نے مجھے دبئی کا ویزا 15,000 روپے میں دلوانے کا وعدہ کیا۔ کئی دفعہ اس کے سسرال ٹولی چوکی کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مجھے میرا پاسپورٹ واپس ملا۔ اس کی بیوی معصوم اور ایماندار تھی، اس نے مجھے میرا پاسپورٹ لوٹا دیا۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ اس کے شوہر نے جھوٹے وعدے کر کے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مسلمانوں پر میرا بھروسہ آج بھی قائم ہے، باوجود اس کے کہ کئی دفعہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ذریعے ہی دھوکے کا شکار ہوا ہوں۔ صرف میرا خدا ہے، میرا اللہ پر یقین ہے جس نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ بس وہی ہے جس نے میرا ہر جگہ ساتھ دیا۔ وہ انجانے کی پہچان رکھنے والا ہے، میرا ہم سفر ہے۔ جناب محمد عبد الکریم ولد محمد حسین مرحوم کا 11 جولائی 2023 کو قلب پر حملے کے باعث بعمر 47 سال دبئی میں انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ 14 جولائی کو 11 بجے دن مسجد 20 شاہ میں ادا کی گئی اور تدفین کٹل گھوڑا عثمان پورہ گول قبرستان حیدرآباد میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 دختران اور ایک فرزند شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے فون نمبر 8142327890 پر رابطہ کریں۔ کہانی 2020 سے آگے کی۔ کورونا وائرس کا دور 2020 سے 2023 کے درمیان بہت کچھ بدل گیا۔ لوگوں نے اپنے دوست رشتہ دار کھو دیے، نوکری کاروبار سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ آسمانی آفت تھی یا کسی کی سازش۔ 2020 میں میری چھوٹی بہن زہرا اور کچھ رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے۔ 2021 آزمائشوں کا دور تھا۔ میں نے صبر سے کام لیا اور اپنوں کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ ایسے تکلیفوں سے گزرا جسے بیان نہیں کر سکتا۔ 2022 کا سال میرے لیے خوشیاں ساتھ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ آغوش رحمت سے مجھے بیٹی کا تحفہ عطا ہوا جس کا میں نے نام امیر سلوہ صدیقی رکھا۔ وہیں پھر 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خوشیوں کا سلسلہ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا، غم بھی ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ جولائی 2023 میں بہنوئی
کریم کی موت ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ستمبر 2023 میں بھائی فرحان احمد صدیقی کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ پھر اپریل 2024 میں والدہ محترمہ ولیدہ غوثیہ صدیقہ نے دنیا کو الوداع کہہ دیا اور مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس طرح سے ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ آسماں تیری لاہت پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یا اللہ میرے والدہ مرحومہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ گھومتے پھرتے ہیں کفن پہن کر ہم، گھومتے پھرتے ہیں کفن پہن کر ہم، کب کہاں کس سے بڑھ جائے زندگی ایک جنگ ہے، کب کہاں کس سے بڑھ جائے زندگی ایک جنگ ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے۔ دشمنوں کی کچھ کمی نہیں دوست بن کر بھی، دشمنوں کی کچھ کمی نہیں دوست بن کر بھی، دشمنی نبھاتے ہیں دوست بن کر بھی، دشمنی نبھاتے ہیں دوست بن کر بھی۔ زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے۔ حال کیا ہے دل کا کون کیا جانے، حال کیا ہے دل کا کون کیا جانے، مطلبی زمانہ کس کو کیسے پہچانے، مطلبی زمانہ کس کو کیسے پہچانے۔ زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے۔ تھا مفلس کا ساتھ تو لوگ ملنے سے کترانے لگے، تھا مفلس کا ساتھ تو لوگ ملنے سے کترانے لگے، حق کے سوال جب ہم نے پوچھے تو لوگ گھبرانے لگے، حق کے سوال جب ہم نے پوچھے تو لوگ گھبرانے لگے۔ زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے۔ ہر رشتہ ہے فریبی کون کس کا ہے یہاں، ہر رشتہ ہے فریبی کون کس کا ہے یہاں، مطلبی اس جہاں میں کون
कौन किसका है यहाँ, मतलबी इस जहां में कौन इसका है यहाँ। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है। हाँ मिटा दे हमें, किस में इतना दम है। हाँ मिटा दे हमें, किस में इतना दम है। मतलबी जहान में कौन किसके संग है। मतलबी जहान में कौन किसके संग है।